بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1434 ہے اور آج سورۃ الفرقان کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 18، 19 اور 20۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالو وہ کہیں گے، سبحانک تو پاک ہے، ما کانا نہیں تھا، ینبغی لنا ہمارے لائق، ان نتخذا کہ ہم بنائیں، من دونک سوائے تیرے، من اولیاء کوئی کارساز، لیکن متعتہم تو نے فائدہ یعنی سامان زندگی دیا انہیں، وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ نسو وہ بھول گئے، الذکر ذکر یعنی تیرا ذکر، وکانو اور تھے یہ، قومم بورا ہلاک ہونے والے لوگ، فقد تحقیق اللہ، کذبوکم اللہ کہے گا، کذبوکم انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، بما ان باتوں میں جو تقولون تم کہتے تھے، فما چنانچہ نہیں، تستطیعون تم استطاعت رکھتے، صرفن عذاب کے ہٹانے کی، ولا نصرا اور نہ ہی مدد کرنے کی، ومن اور جو کوئی یظلم ظلم کرے گا، شرک کرے گا، منکم تم میں سے، نذقہ ہم اسے چکھائیں گے، عذاباً کبیرہ بہت بڑا عذاب، وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجے، قبل کا آپ سے پہلے، من المرسلین رسولوں کو، الا مگر، انہم بلا شبہ وہ، لیاکلون البتہ کھاتے تھے، الطعام کھانا، ویمشون اور چلتے تھے، فی الاسواق بازاروں میں، وجعلنا اور ہم نے بنایا، بعدکم تمہارے ایک کو، لبعض دوسرے کے لیے، فتنہ آزمائش، اتصبرون کیا تم صبر کرتے ہو یا نہیں، وکانا اور ہے رب کا آپ کا رب، بصیرہ خوب دیکھنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایع نہیں تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بنا دے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دیں، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ تو کافرو انہوں نے تو تمہیں تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے، اور تمہارا رب تو دیکھنے والا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، دوسری بات ہمیں یہ بات شایع نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بنا دے، تیسری بات لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کی نعمتیں دیں، یہاں تک کہ وہ تیری یاد ہی کو بھول گئے، چوتھی بات یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے، پانچویں بات کافرو انہوں نے تو تمہیں تمہاری بات میں ہی جھٹلا دیا، چھٹی بات اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو اور نہ ہی کسی سے مدد لے سکتے ہو، ساتویں بات جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکائیں گے، آٹھویں بات ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، نویں بات ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، دسویں بات کیا تم صبر کرو گے، تمہارا رب تو دیکھنے والا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں یہ سوال کیا گیا تھا
کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجرموں کو بھی جمع کریں گے اور ان کے ساتھ یہ جن کی عبادت کرتے تھے، یہ بت وغیرہ، اور پھر جن کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کیا کرتے تھے، چاہے فرشتے ہوں چاہے کوئی اور ہو، تو وہ کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ تو کہیں گے سبحانک پروردگار آپ پاک ہیں، یہ ہمارے لیے کیا زیب دیتا ہے، ہرگز ہمارے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو ولی بنائیں، لیکن بات یہ ہے کہ پروردگار آپ نے ان کو ساز و سامان دیا، ان کے باپ دادا کو خوب سامان دیا، اور اس مال و دولت کی وجہ سے یہ آپ کی یاد ہی کو بھول گئے، اور یہ تو قوم تھی ایسی ہی جو ہلاک ہونے والی تھی۔ اب یہ حالت ان کی یہ ہوگی ان مجرمین کی کہ نہ ہی اس دن وہ اس عذاب سے نہ ہٹ سکیں گے اور نہ ہی کسی سے کوئی مدد لے سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا، تم میں سے جو کوئی شخص ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا، ہم تو اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور پھر وہ حقیقت بھی یہاں بتا دی گئی ہے جو اس سے پہلے بات گزری کہ مشرکین نے نبیوں پر اعتراض کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں۔ اس کا جواب یہاں دیا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ پیغمبر آپ سے پہلے جتنے پیغمبروں کو ہم نے بھیجا ہے وہ سارے کے سارے لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا، اور تمہارا پروردگار تو ان ساری حقیقتوں سے پوری طرح باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ یعنی امتحان کا ذریعہ بنا دیا۔ اس فتنے میں تنگ دستی بھی ہے، مالداری بھی ہے، کبھی تنگ دستی دے کر آزماتے ہیں، کبھی مالداری دے کر، کبھی غریبوں کو دیکھ کر مالداریوں کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے تو غریب کیوں ہوتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ رسول ہوتے تو ان کے پاس تو خزانہ ہوتا، باغ ہوتا، یا ان میں یا یہ جس سے وہ کھاتے پیتے۔ یہ سب باتیں مالداری کے کبر کی وجہ سے ہے، غرور کی وجہ سے جو ان کی زبانوں سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، فتنہ بنا دیا، جیسے کہ کہا گیا سورہ انعام میں کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔